الرحمن الرحیم. ابھی ہم شروع کرتے ہیں جی اس کا نور اسلام کا مثالی ٹیسٹ نمبر 4. اس کو شروع کرتے ہیں. گزشتہ 3 ٹیسٹ ہم نے پڑھے تھے, آج ہمارا چوتھا ٹیسٹ ہے. تو ہم بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر. اس کا چوتھا باب کون سا ہے, جبکہ پہلا باب تو علوم الخمسہ ہے. فنون تفسیر, ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جی فہم القرآن, وہ کلیہ اپنے پاس رکھیں, اف کفش والا کلیہ اپنے پاس. ٹھیک ہے. علوم القرآن, فہم قرآن, قرآن کا اسلوب اور قرآن فنون تفسیر, اور اس کے بعد شرح غراب القرآن یا فتح الخبیر بھی کہتے ہیں اس 5ویں باب کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الکشاف ان حقائق تنزیل کس نے لکھی تھی؟ حالانکہ یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی ایک ان کی ہے معتزلہ کی بھی ہے, وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ یہی تھی, تفسیر کشاف جو ہے نا علامہ زمخشری نے لکھی تھی, وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس, یہ ہم نے پڑھ لی ہیں, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں بنتا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے, کنان, حام, سام, یافس. ٹھیک ہے. کنان جو ہے وہ پانی میں غرق ہوا. تو آپ بتائیں حام کی اولاد کون ہے؟ دعوت ارشاد. حام, سام, یافس. نہیں یاد, کلیہ دے دوں اس کا بھی. میں دیکھو ادھر میں بتاتا ہوں آپ کو, اوپر ادھر وائٹ بورڈ پہ دیکھیں, بالکل آسان ہے. پہلا ہو گیا حام, یہ ہے نا, تو اسی سے حمزہ, تو یعنی سارے کالے حام کی نسل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حام. اب آ گیا سام. ٹھیک ہے. سام, تو اسماعیل عربی تھے نا, یہ جو عرب جتنے بھی ہیں یہ سام کی نسل ہے. آگے آگے یافس. ٹھیک ہے. یافس, تو یہ جتنے گورے ہیں, گوڑی چمڑی والے. ٹھیک ہے. یہ انگریز, جتنے سام اسماعیلی یعنی وہ عرب, اور یہ یافس وہ گورے انگریز. ٹھیک ہے. چلیں, یہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو. چلے آگے. قوم عاد پر 3 دن عذاب آیا تھا نا جی. 3 دن عذاب آیا تھا قوم عاد پر. قوم سمود پر 7 راتیں 8 دن عذاب آیا تھا. آپ بتائیں کہ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ تیز آندھی اور طوفان کا عذاب قوم عاد پر آیا تھا. آگ کا عذاب کس پہ آیا تھا؟ وہ مجھے بھی میرے ذہن میں اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن ذہن میں آ رہا ہے. ہاں گندک آگ تھی نا, وہ جو انہوں نے مانگا کون سے بادل چاہیے. قوم لوط پر جب انہوں نے پوچھا کون سے بادل چاہیے, تو انہوں نے کہا کالے بادلوں میں پانی ہوتا ہے, تو ہمیں وہ کالے بادل چاہیے. وہ تو وہ نہیں نہیں, جو کالے بادل والے نے ان پہ آیا تھا, لیکن جو قوم یونس ہے نا, انہوں نے توبہ کی تھی, وہ آتا ہے اس میں 11ویں پارے میں آتا ہے غالباً. ٹھیک ہے. کہ ان کا جو عذاب تھا. ہاں. وہ وہ یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر چلے گئے تھے نا, میں بتاتا ہوں, ناراض ہو ناراض ہو کر چلے گئے تھے, تو بعد میں پھر واپس آئے, تو یہ قوم ٹھیک ٹھاک تھی. پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا جی ہم نے اگلے ہی دن ساری قوم کو اکٹھا کیا اور اللہ سے جو ہے نا توبہ طائب کی. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو آگ کا عذاب یہ کس قوم پہ آیا تھا, یہ بھی آیا کسی قوم پہ, اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. شاید کو آپ
قوم لوط کو تو آگ کا عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ڈیڈ سی ہے اردن میں۔ ہاں یہ اردن کے پاس، اردن کے پاس ہے۔ چلیں جی یہ، جی چلیں یہ نا قوم لوط پر آگ کا عذاب ہے نا، اس کا جو ہے نا سرچ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پتھروں کی بارش اور سیلاب کن کی قوم پہ آیا تھا؟ سیلاب نہیں، ایک اور پہ بھی آیا تھا۔ شعیب علیہ السلام پہ کیا آیا تھا؟ جو بڑے بڑے ڈیم بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا، اگر ان کا پڑھا جائے نا قوم شعیب کا، تو یہ انہوں نے بڑے بڑے ڈیم اور بڑے بڑے باغات تھے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بارہ اس بارے میں پڑھا جائے نا سارا، تو وہ، تو ان پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں، آگے شاید آ جائے، آگے شاید آ جائے، ٹھیک ہے۔ جی جی، یہ جو قوم شعیب ہے نا، اسی نے بند بنائے تھے بڑے بڑے، یہ ڈیموں والے، ہاں جی یہی ہے۔ چلیں قوم سمود پر کون سا عذاب آیا تھا؟ زلزلہ اور چیخ۔ اور قوم عاد پر آندھی طوفان، اور ان پر زلزلہ اور چیخ، ٹھیک ہے۔ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال عمر پائی تھی؟ 120 سال۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے 137۔ جی، اور کتنے سال کی عمر میں بچا ہوا تھا؟ 82 کے 80؟ 82 سال کی عمر میں بچا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم 137، واہ 137۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا پتہ قید بھی ہوئی تھی، اس نے کی تھی، وہ کس مقام پہ کی تھی؟ کوسی، ٹھیک ہے۔ وہ تاریخ کی کتاب پڑھے نا، اس میں کوسی کا مقام آیا، کوسی کا مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کو قید ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احسن القصص تو قصص حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، سورہ یوسف کی ایک خصوصیت ہے، وہ آتی ہے کسی کو؟ یہ یک بار کی صورت نازل ہوئی تھی، پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی تھی، سورہ یوسف پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ رومیس ثانی۔ رومیس ثانی